بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک بن صعصع رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کعبہ کے پاس نیم خواب اور نیم بیداری میں تھا کہ اسی دوران میرے پاس 3 فرشتے آئے۔ ان تینوں میں سے ایک جو دو کے بیچ میں تھا میری طرف آیا اور میرے پاس حکمت و ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک طشت لایا گیا، تو اس نے میرا سینہ حلقوم سے پیٹ کے نچلے حصے تک چاک کیا اور دل کو آب زمزم سے دھویا، پھر وہ حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک جانور لایا گیا۔ میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا تو ہم آسمانی دنیا پر آئے، تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں؟ مرحبا، مبارک ہو ان کی تشریف آوری۔ پھر میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید تمہیں اے بیٹے اور نبی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر آئے، پوچھا گیا کون ہو؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح ہوا۔ یہاں میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے ان دونوں کو سلام کیا۔ ان دونوں نے کہا خوش آمدید تمہیں اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، پوچھا گیا کون ہو؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح ہوا۔ یہاں میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید تمہیں اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر آئے، وہاں بھی اسی طرح ہوا۔ یہاں میں ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید تمہیں اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر آئے، یہاں بھی ویسا ہی ہوا۔ میں ہارون علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید تمہیں اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر آئے، یہاں بھی ویسا ہی ہوا۔ تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید تمہیں اے بھائی اور نبی۔ تو جب میں ان سے آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا پروردگار، یہ لڑکا جسے تو نے میرے بعد بھیجا ہے، اس کی امت سے جنت میں داخل ہونے والے لوگ میری امت کے داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ اور افضل ہوں گے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر آئے، یہاں بھی ویسا ہی ہوا۔ تو میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا خوش آمدید تمہیں اے بیٹے اور نبی۔ پھر بیت معمور میرے قریب کر دیا گیا۔ میں نے اس کے متعلق جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بیت معمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب وہ اس سے نکلتے ہیں تو پھر دوبارہ اس میں واپس نہیں ہوتے، یہی ان کا آخری داخلہ ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا میرے قریب کر دیا گیا، اس کے بیر حجر کے مٹکوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے، اور اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلی ہوئی تھیں، 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں فرات اور نیل ہیں۔ پھر میرے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کو خوب جھیل چکا ہوں، آپ کی امت اس کی طاقت بالکل نہیں رکھتی۔ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے گزارش کیجیے
کہ اس میں تخفیف کر دے۔ چنانچہ میں اپنے رب کے پاس واپس آیا اور میں نے اس سے تخفیف کی گزارش کی تو اللہ تعالیٰ نے 40 نمازیں کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 کر دی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے وہی بات کہی جو پہلی بار کہی تھی، تو میں پھر اپنے رب عز و جل کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 30 کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی تو انہوں نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، تو میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو اس نے انہیں 20 پھر 10 اور پھر 5 کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، تو میں نے کہا اب مجھے اپنے رب عز و جل کے پاس بار بار جانے سے شرم آ رہی ہے۔ تو آواز آئی میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے اور میں نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ ابو سہیل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ اہل نجد کا ایک آدمی پرگندہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سن رہے تھے لیکن جو کہہ رہا تھا اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اسلام دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اس نے پوچھا کیا میرے اوپر ان کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفل پڑھو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفل رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا تو اس نے پوچھا کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفل صدقہ دو۔ پھر وہ آدمی پیٹھ پھیر کر جانے لگا اور وہ کہہ رہا تھا قسم اللہ کی میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے دریافت کیا اللہ کے رسول، اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیا ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی ہیں۔ تو اس آدمی نے قسم کھائی کہ وہ نہ اس پر کوئی اضافہ کرے گا اور نہ کوئی کمی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں کرو گے؟ آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا تو ہم سب نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ سے بیعت کی۔ پھر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ سے بیعت تو کر لی لیکن یہ بیعت کس چیز پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیعت اس بات پر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، 5 نمازیں ادا کرو گے، اور آپ نے ایک اور بات آہستہ سے کہی کہ لوگوں سے کچھ مانگو گے نہیں۔ ابن محریز سے روایت ہے کہ بنی کنانہ کے ایک آدمی نے جسے مختجی کہا جاتا تھا شام میں ایک آدمی کو جس کی کنیت ابو محمد تھی کہتے سنا کہ وتر واجب ہے۔ مہدجی کہتے ہیں تو میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے مسجد جاتے ہوئے انہیں راستے ہی میں روک لیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی تو عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو محمد نے جھوٹ کہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو انہیں ادا کرے گا اور ان میں سے کسی کو ہلکا سمجھتے ہوئے ضائع نہیں کرے گا تو اللہ
تو اللہ کا اس سے پختہ وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جس نے انہیں ادا نہیں کیا تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو جس سے وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا، کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو فرق کرنے والا عہد ہے وہ نماز ہے، تو جو اسے چھوڑ دے گا کافر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن خبیب کے چچا سے روایت ہے، ہم ایک مجلس میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں اچانک تشریف لے آئے۔ آپ کے سر مبارک پر پانی کا اثر تھا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، آپ کو ہم آج بہت خوش دل پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں الحمدللہ خوش ہوں۔ پھر لوگوں نے مالداری کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل تقویٰ کے لیے مالداری کوئی حرج کی بات نہیں، اور تندرستی متقی کے لیے مالداری سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورتوں اور مسکینوں کے لیے محنت و کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے، اور اس شخص کی مانند ہے جو رات بھر قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے ناکوں پر فرشتے ہیں کہ اس میں طاعون اور دجال نہیں آ سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال آئے گا مشرق کی طرف سے، ارادہ اس کا مدینے کا ہوگا، یہاں تک کہ اترے گا کوہ احد کے پیچھے، اور فرشتے اس کا منہ وہیں سے شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں تباہ ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے بھتیجے کو، اپنے قرابت والے کو پکارے گا کہ آؤ ارزانی کے مالک میں، آؤ ارزانی کے ملک میں، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اور قسم ہے اس پروردگار کی میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، کہ کوئی شخص مدینے سے بیزار ہو کر نہیں نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دوسرا شخص بھیج دیتا ہے مدینے میں۔ آگاہ ہو کہ مدینہ ایسا ہے جیسے لوہار کی بھٹی کے نکال دیتا ہے میل کو، اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ نہ نکال دے گا اپنے شریر لوگوں کو، جیسے کہ بھٹی نکال دیتی ہے لوہے کی میل کو۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک گاؤں کا آدمی تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، اور اس کو شدت سے بخار آنے لگا مدینے میں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یہ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے اپنی بیعت پھیر لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، اور پھر آیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے اپنی بیعت پھیر لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انکار کیا، اور وہ پھر آیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے اپنی بیعت پھیر لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، اور وہ اعرابی مدینے سے چلا گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ تو بھٹی کے مانند ہے کہ اپنی میل کو دور کر دیتا ہے، اور پاک کو خالص اور صاف کر لیتا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرماتے تھے لوگ مدینہ کو چھوڑ دیں گے اور وہ بہتر ہوگا اور نہ رہے گا اس میں کوئی مگر درندے اور پرندے۔ پھر نکلیں گے دو چرواہے قبیلہ مزینہ سے، ارادہ کرتے ہوں گے مدینہ کا، للکارتے ہوں گے اپنی بکریوں کو اور پائیں گے مدینہ کو ویران، یہاں تک کہ جب پہنچیں گے سنیتا الوداع تک کہ ٹیلہ ہے، گر پڑیں گے اپنے منہ کے بل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک نماز مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل ہے 1000 نمازوں سے اور مسجدوں کی سوائے مسجد الحرام کے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الانبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد آخر مساجد ہے، یعنی جو نبیوں نے بنائی ہے۔ اور ابو سلمہ اور ابو عبداللہ نے کہا کہ بلا شک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کہی ہوگی، اس لیے کہ ایسی بات کوئی قیاس سے نہیں کہہ سکتا، اور ہم نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پکے طور سے دریافت نہیں کیا، تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوگا۔ جب تو کہا یہاں تک کہ جب وفات ہوئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تو ہم نے آپس میں اس کا ذکر کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کیا کہ کیوں نہ پوچھ لیا ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو کہ وہ نسبت کرتے اس حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوتی۔ غرض ہم اسی بات چیت میں تھے کہ عبداللہ بن ابراہیم کے پاس جا بیٹھے اور ان سے اس کا ذکر کیا اور یہ وجہ بیان کی جس کے سبب سے ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو دریافت نہیں کیا تھا۔ تب عبداللہ نے ہم سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک عورت بیمار ہوئی اور اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں جاؤں گی اور بیت المقدس میں نماز پڑھوں گی۔ پھر وہ اچھی ہو گئی اور تیاری کی اس نے جانے کی، اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بی بی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کے پاس حاضر ہوئی اور ان کو سلام کیا اور اپنے ارادے کی خبر دی، تو انہوں نے فرمایا کہ جو تم نے توشہ تیار کیا ہے وہ کھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مبارک میں نماز پڑھو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ایک نماز اس میں ادا کرنا افضل ہے 1000 نمازوں سے اور مسجدوں سے سوائے مسجد کعبہ کے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میرے پاس سے عبد الرحمن بن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گزرے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے والد کو کیسے سنا کہ وہ بیان فرماتے تھے کہ وہ مسجد کون سی ہے جس کی بنا تقوی پر ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ داخل ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں
رضی اللہ عنہ سے کسی کے گھر میں، اور میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ، کہ وہ مسجد کون سی ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ تقوی پر بنائی گئی ہے؟ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکر لیے اور زمین پر مارے اور فرمایا کہ وہ یہی تمہاری مسجد ہے، مدینہ کی مسجد۔ سو میں نے کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی تمہارے والد سے سنا ہے کہ ایسا ہی ذکر کرتے تھے اس مسجد کا۔ نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے۔ عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سنائی تو وہ بولے، تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ کہنے لگے وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سر بند نہ کھولے گئے ہوں، تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ کو حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بیٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے جاتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پھر جن فرشتوں نے تمہارے پاس رات گزاری تھی وہ اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے، ہمارے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز کی حالت میں چھوڑا ہے اور ہم ان کے پاس آئے تھے تو بھی وہ نماز ہی میں مصروف تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تمہاری تنہا نماز سے 25 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ رات اور دن کے فرشتے نماز فجر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو آیت کریمہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا پڑھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے۔ عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے
تو تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، تا وقت کہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک عجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں طرح سے دعا مانگتے دیکھا، اپنی دونوں ہتھیلیاں سیدھی کر کے بھی اور ان کی پشت اوپر کر کے بھی۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ اپنی بیوی فاطمہ سے، وہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جب کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا، تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسماء نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں، بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کی اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، درحال یہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے، اور بہرحال منافق یا شکی آدمی اسماء نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں، جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔